سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور خوبصورت کپڑے پہننا مستحب ہے۔ اس سلسلے میں موطا امام مالک کی 488 نمبر کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی وہ عیدگاہ جاتے تھے غسل کر کے تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا، پیشتر غسل کرتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ غسل کرنا، کیونکہ یہ اینول گیدرنگ ہے، جیسے جمعہ کے دن یہ تمام مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہن کے جانا، یہ جمعہ کے دن کے بارے میں سنتیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ ویکلی گیدرنگ ہے، یہ اینول گیدرنگ ہے، سالانہ گیدرنگ ہے، تو اس میں بھی بن سور کے جانا چاہیے، اور اس میں نئے کپڑے پہننا کوئی کمپلسری نہیں ہے، آپ کے پاس جو اچھا جوڑا ہو وہ آپ پہن کے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے، عید الفطر کے روز نماز کو جانے سے پہلے اور عید الاضحیٰ کے روز نماز سے واپسی کے بعد کھانا۔ اس سلسلے میں یہ سنت مبارکہ تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز اس وقت تک نماز کے لیے نہ نکلتے تھے جب تک کہ آپ کچھ کھا نہ لیتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک بخاری شریف کی روایت ہے کہ آقا جب بھی عید الفطر کے دن عیدگاہ جاتے تھے تو تاک عدد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول فرماتے تھے۔ کیوں تاک عدد؟ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ تاک ہے اور تاک کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ہم کو بھی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ جب عیدگاہ جائے اور یا مسجد میں جب نماز کے لیے جائے عید الفطر کی، تو تاک عدد میں 1 یا 3 یا 5 کھجوریں کھا کر جائے۔ پھر عید الاضحیٰ کہ روز آپ اس وقت تک کچھ نہ کھاتے تھے جب تک آپ واپس نہ آ جاتے تھے، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، 542 نمبر میں ہے، اور آپ قربانی کا گوشت تناول فرماتے تھے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، تو ہم کو بھی اس کا فالو کرنا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، نماز عیدگاہ کو شہر سے باہر جا کر میدان میں ادا کرنا چاہیے۔ آج کل ایک ٹریڈیشن ہو چکا ہے، آج کل ایک رواج ہے کہ لوگ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد میں بھی کوئی عذر ہو تو مسجد میں پڑھنا جائز ہے، لیکن کوئی عذر نہ ہو تو تمام شہر والے شہر سے باہر نکل کر عیدگاہ میں جا کر، کوئی میدان میں جا کر عید کی نماز پڑھنا، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ اور اگر ہاں کوئی تکلیف ہے تو مسجد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف پیدل جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف پیدل جانا چاہیے اور اس سے پہلے کوئی چیز کھا لینی چاہیے۔ عید الفطر کی بات ہے، اور حضرت ابن عمر کا بھی یہ عمل منقول ہے کہ نبی اکرم، روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف پیدل جاتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ ہمیں عیدگاہ میں پیدل جانا چاہیے۔ پانچواں پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ عیدگاہ جاتے وقت بلند آواز سے تکبیر کہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ اختلاف کرتے ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں کہ عید الفطر میں تکبیر آہستہ کہیں اور عید الاضحیٰ میں تکبیر زور سے کہتے ہوئے عیدگاہ تشریف لے جائے۔ وہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جائے۔ پھر اس کے بعد چھٹا پوائنٹ یہ ہے، عیدگاہ جاتے اور آتے وقت راستہ تبدیل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے اور واپس آتے وقت راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ تشریف لے جاتے تو راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے۔ یہ عادت مبارکہ تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں اس کا بھی فالو کرنا چاہیے کہ پہلے راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے۔